بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حالیہ پاکستان کے دورہ میں جو مختلف قسم کے سوالات ان سے کیے گئے اور ان کے ایسے جوابات دیے گئے جس سے اسلام کے حقیقی چہرے کی عکاسی تو نہیں ہو سکی، لیکن کم از کم ان کی ذہنیت کی عکاسی ہوئی۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ حکم پروردگار ہے سوال کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ سوال کیا جائے، لیکن سوال جاہل سے نہیں کیا جائے، سوال اس سے کیا جائے جو اہل ذکر ہیں۔ جاننا علم ہے اور نہ جاننا جہالت ہے۔ جہالت اندھیرا ہے اور علم نور ہے۔ خداوند متعال نے سوا لاکھ انبیاء کو جو زمین پر اتارا، ان انبیاء کے زمین پر آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکالیں اور نور کی طرف لے کے آئیں۔ کائنات کے سب سے بڑے معلم، کائنات کے سب سے بڑے رسول جب اس دنیا میں آئے تو ان کی تخلیق کا مقصد، ان کو زمین پہ ان کی بعثت کا مقصد، ان کو مبعوث کرنے کا مقصد صرف اور صرف زمانے میں علم پھیلانا تھا اور لوگوں کو جہالت سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آنا تھا۔ رسالت مآب نے جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو وہ اس امت کو ایک حدیث کے حوالے کر کے گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت، میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جو دو پیشوا چھوڑے، جو دو رہبر چھوڑے، وہ ایک قرآن ہے اور دوسری رسول اللہ کی اہل بیت ہے۔ قرآن وہ الہی آئین کی کتاب ہے جس میں خداوند متعال اپنے قانون دین کو محفوظ رکھے ہوئے ہے اور خدا احکامات کو سامنے ظاہر کرتا ہے، لیکن ان احکامات کی تشریح، ان احکامات کی تفسیر صرف اور صرف اہل بیت ہی کی زبان سے ہو سکتی ہے اور اہل بیت ہی بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ قرآن صرف اشارہ دیتا ہے، اہل بیت اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن صرف حکم دیتا ہے اور اہل بیت اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ قرآن صرف ایک احکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس احکام کے اندر چھپے ہوئے کیا الہی راز ہیں اور اس کی تشریحات کیا ہے وہ اہل بیت بتائیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کسی نے اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے سامنے دو چیزیں ہونی چاہیے، یا قرآن ہوگا یا اہل بیت ہوگا۔ قرآن سے جو نکلے چیز اسے آیت کہتے ہیں اور جو اہل بیت اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں اسے حدیث اہل بیت کہتے ہیں۔ اب ہمارے مکتب مذہب آل محمد علیہ السلام کا یہی وتیرہ ہے کہ ہم یا قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور قرآن کے اس معنی کو اہل بیت کے فرامین سے تلاش کریں گے اور اہل بیت ہی ہمیں اللہ کے اس کلام کی تشریح بیان کر کے بتائیں گے۔ اب اس وقت جو موصوف پاکستان کے دورے پہ ہیں وہ پاکستان میں مختلف جگہ پر اجتماعات کر رہے ہیں اور اجتماعات میں ان کا ایک ہی دعویٰ ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو مجھ سے۔ تو یقیناً ان سے سوال کرنے والے طالب علم ہیں، وہ علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے سامنے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم وہ پوچھیں گے جو ہم نہیں جانتے۔ اب وہ اپنے ان اجتماعات میں ان کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور قرآن سے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہیں، لیکن اس شخص کی ذہنی عکاسی تو اسی دن ہو گئی تھی جب اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا تھا، تو اس کا علمی قد تو یہیں سے پتہ چل گیا، اس کی حیثیت تو یہیں سے پتہ چل گئی، اس کی علمی خیانت کا تو یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ فکری دہشت گردی کی اس نے کہ اس نے کائنات کے سب سے بڑے دہشت گرد کے ساتھ رضی اللہ کا ٹائٹل لگا دیا۔ تو یہاں سے اس کی ذہنی پستی کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ موصوف جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں، اہل بیت کی دشمنی میں کس حد تک پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن وطن عزیز پاکستان میں سرکاری مہمان کے طور پر انہیں اس اعزاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے مختلف اجتماعات میں گئے، انہوں نے اپنی تقاریر کی، ان میں تقاریر میں مختلف قسم کے ان سے سوالات کیے گئے، جیسا کہ ایک خاتون نے بھرے مجمع میں ان سے سوال کیا اور اس خاتون نے اتنے مردوں کے ہجوم میں
پاکستان کے اسلامی معاشرے کے اندر ایک ایسی برائی کا عورت ہو کے تذکرہ کیا جس کا تذکرہ یقیناً ایک اتنے بڑے اجتماع میں کسی مرد کے لیے کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اس عورت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی فلاحی ریاست کے اندر اپنے علاقے میں موجود اس نے تعارف کروایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے قبیلے سے ہے، میرے اس قبیلے میں، میرے اس علاقہ میں یقیناً ظاہری طور پر تو مسلمان موجود ہیں جو اسلام کو اپنے اوپر ظاہری طور پہ نافذ کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایک ایسی برائی جو بچوں سے جنسی زیادتی کی طرف ہے، جسے پیڈوفائل کہتے ہیں، اس کے مختلف قسم کے کیسز ہیں، اس کے مختلف قسم کے واقعات ہیں۔ تو موصوف کو اس عورت کی بہادری کو داد دینی چاہیے تھی، اس کی جرت کو داد دینی چاہیے تھی کہ آپ نے ایک معاشرے کی ایک برائی کی طرف اشارہ کیا، توجہ مبذول کروائی، لیکن شاید وہ اخلاق سے عاری شخص یہ بھی نہ کر سکا کہ اس عورت سے بات کرنے کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ جو یتیم بچیوں کو ایوارڈ دینے سے تو اس لیے گریزاں ہے کہ یتیم بچیاں کیونکہ بالغ ہیں اور بالغ کے احکامات ہیں تو نامحرم کے احکامات کے تحت وہ ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتے، جبکہ انہوں نے شاید قرآن میں یتیموں کے حقوق نہیں پڑھے۔ جہاں خدا نے نامحرم کے لیے احکامات رکھے ہیں تو وہاں خدا نے تو اسلام میں قرآن میں لونڈیوں اور کنیزوں کے لیے بھی احکامات رکھے ہوئے ہیں۔ خدا نے تو ان کے تحفظات کا بھی خیال رکھا ہوا ہے۔ یتیموں کے لیے تو اللہ بار بار حکم دے رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بار بار قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ کی وہ حدیث آج بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی یتیم کو پالے وہ میرے ساتھ بہشت میں ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ پھر ایک جگہ پر حدیث ایسے نقل ہوئی اہل سنت کے یہاں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام حدیث جو برادران اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہیں وہ یتیموں کے حق کے بارے میں ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ صاحب جو ہیں وہ یتیموں کو دعا اور ایوارڈ دینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کا چہرہ یہ ہے، ان کی دوہری پالیسی یہ ہے کہ وہ ایک خاتون اینکر کے سامنے اپنے ننگے ٹخنوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کو فیم مل رہا ہے۔ شاید وہ یتیم بچیاں ان کے لیے وہ سب کچھ نہ کر سکتی جو ان کی بات پہنچانے کے لیے ایک خاتون اینکر کر رہی ہے۔ لیکن اب جب ایک بھرے مجمع میں خاتون اٹھتی ہے اور وہ اٹھ کے سوال کرتی ہے تو اس کی جرت کو، اس کی بہادری کو داد دینے کی بجائے وہ سریعام اس عورت کی تذلیل کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور بار بار وہ عورت اعتراف کرتی ہے کہ شاید مجھے اپنا سوال پہنچانے میں غلطی ہوئی ہے، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، اور وہ اس سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے شرمناک حد تک کیسز جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں۔ آئے دن روزانہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، آئے دن رپورٹ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ مساجد کے اندر بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ افراد جو ہیں وہ اپنے اس گناہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ایسی بہت سی ویڈیوز بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اسلام میں اس گناہ کی سزا کے بارے میں بتاتے، اسلام میں اس کی ممانعت کے بارے میں بتاتے، اسلام میں بتاتے کہ اسلام کے اندر اس گناہ کی سزا کیا ہے، یہ گناہ کس امت کے دور میں تھا، خدا نے ان پر کیا عذاب بھیجا تھا، جبکہ اس نے اس عورت کی تذلیل کرنی شروع کر دی۔ تو موصوف جو ہیں انہوں نے ایک مختلف قسم کا اسلام کا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی ذاتی سوچ کو اسلام بنا رہے ہیں، اپنی ذاتی قیاس کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے ایک ایئر لائن سے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کا سامان جو ہے وہ لے کے آنے کے لیے انہیں کسی قسم کا کنسیشن نہیں دی جاتی، ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو روک دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سہولت نہیں دے سکتے۔ تو ان کو یہاں پر تو پاکستان کے اس ایئر لائن کو داد دینی چاہیے تھی، اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کے مختلف قسم کے ایسے جتنے بھی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس ویڈیو میں مجھے ان کی
اس کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ اس لیے نہیں بنانا کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ تنقید اس پہ کی جاتی ہے جو شخصیت ہو، اور جس کے ہاں ہیرو جو ہے وہ یزید ہو، اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے، اس پہ کیا اس پہ اور کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ہاں جو اسلام نے رضی اللہ کا ٹائٹل ہے وہ یزید جیسے ملعون شخص کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اب اسلام جو ایک حقیقی چہرہ رکھتا ہے ناظرین گرامی قدر، وہ چہرہ یہ ہے کہ آپ سوال کریں، آپ ضرور پوچھیں، آپ جانیں، آپ کو جاننے کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے کہ آپ جانیں، آپ علم حاصل کریں، آپ پوچھیں، آپ سوال کریں۔ لیکن سوال کرنے کے جہاں خدا نے حکم دیا ہے تو وہاں خدا نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے پوچھنا کس سے ہے، آپ نے سوال کرنا کس سے ہے۔ جس سے سوال کیا جائے اس شخص کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے کسی بھی شخص سے جب اسلام کے بارے میں سوال کرنا ہے، چاہے وہ اسلام کے کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے سوال کرتے ہوئے اس شخص سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے ان سے یہ پوچھنا کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے کرے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کا کوئی فرمان کی وضاحت دے کہ اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ قرآن سے آج تک جتنے بھی احکامات لیے جا رہے ہیں، ہر ایک مکتب، ہر ایک مسلک، فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سے وہی حکم لے رہا ہوں جو اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن ایک حکم میں مختلف قسم کے معنی نہیں رکھتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن ہاتھ باندھنے والا بھی کہتا ہے کہ میں نے قرآن سے لیا ہے، ہاتھ کھولنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے لیا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے لیا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو تشریحات ہیں، ان تشریحات کی طرف جانا ہے کہ قرآن کے اس حکم کی تشریح ہم نے کس سے لی ہے، کیا اسی سے لی ہے جس کی طرف رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو بس جہاں آپ کو سوال کرنے کا حکم ہے تو وہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ سوال اس سے کیا جائے جو جانتا ہو، سوال اس سے کیا جائے جو اہل ذکر ہو، سوال اس سے کیا جائے جو آپ کو علم تو دے لیکن قرآن اور اہل بیت کے مطابق۔ خداوند متعال ہمیں جاننے کی، ہمیں پہچاننے کی صلاحیتوں سے نوازے، اور خدا ہمیں حقیقی علم کی طرف راغب کرے اور ہمیں حقیقی علم کی طرف